اس طرح آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ہماری گفتگو جو ہے وہ باغ فدق کے متعلق چل رہی ہے۔ پچھلی 2-3 ویڈیو بھی ہم نے باغ فدق کے متعلق بنائی، آج بھی ہم باتیں آپ کے سامنے 2-3 باغ فدق کے بارے میں کریں گے۔ سب سے پہلی بات جو کہ ہمارے سامنے نوجوان اکثر بات کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا حق نہیں دیا، باغ فدق ان کو نہیں دیا، تو لہٰذا جس کی وجہ سے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ میں ایک آپس میں ناچاکی تھی اور آپس میں دشمنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں اکثر نوجوان ہم سے پوچھتے ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے اس بات کو بغیر کسی تان لمبا کھینچ کے آپ کے سامنے مختصر 2 باتیں کروں گا کہ جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ جو کہ بضعۃ منی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا تھی، اور جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرو ابا بکر کے حکم سے نماز پڑھانے کا حکم دیا، تو لہٰذا ان دونوں حضرات کی 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ جس کے ذریعے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت آج کل کی طرح عام انسان نہیں تھے، بلکہ وہ اتنے دیندار لوگ تھے کہ ان کے ہاں ان چیزوں کی وجہ سے، ان ریاستوں کی وجہ سے اور ان مال و دولت کی وجہ سے کبھی بھی ناچاکی نہیں ہو۔ جی ہاں، پہلی روایت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سنن کی، جو ایک بہت بہترین روایت ہے جس میں یہ آتا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے عربی رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ کے سامنے ترجمہ رکھوں گا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ بات موجود ہے کہ آخری ایام میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری دنوں میں تھیں، علالت میں تھیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر عیادت کے لیے تشریف لائے ہیں، تو جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بلا لیں، یعنی کہ اگر آپ چاہتے ہیں وہ اگر عیادت کر لیں تو آپ ان کو حکم دے دیں، یعنی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا پر یہ بات کو چھوڑا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اور جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر عیادت فرمائی۔ یہ میں آپ کے سامنے اردو ترجمہ بھی رکھ رہا ہوں جس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری عبارت البدایہ والنہایہ جو کہ بڑی بہترین تاریخ کی کتاب ہے، اور اکثر ہمارے حضرات جو ہے تاریخ کا حوالہ اس سے دیتے ہیں اور بڑی مسند کتاب ہے، اس میں بھی بعینی ہی یہ روایت موجود ہے۔ اب میں ان نوجوانوں سے جو میرے سے سوال کرتے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ کسی سے ناراض ہو اور وہ ایسی ناراضگی ہو جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہو یہ ناراضگی جو ہے نا نعوذ باللہ بہت بڑی تھی اور حضرات اہل بیت کی اس میں توہین تھی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جگہ پر ناراضگی ہو اور وہیں پر عیادت کے لیے جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے نا وہاں پر عیادت کے لیے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی کو حکم دے رہے ہوں؟ تو لہٰذا معلوم ہوا ان 2 باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی بیچ میں دشمنی، کوئی بیچ میں عداوت نہیں تھی۔ پھر نوجوان سوال کرتے ہیں کہ وہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ وہ جو بخاری شریف کی روایت جہاں پر یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو نہیں فرمائی اس معاملے کے بعد، تو آپ عمدۃ القاری اٹھا لیں، آپ بخاری کی شرح اٹھا لیں، وہاں پر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنہوں نے ان حدیث کی تشریح کی ہے انہوں نے پہلی بات تو یہ لکھی ہے کہ ابن شہاب زہری کا اپنا قول ہے، حدیث کا قول نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر انہوں نے لکھا ہے کہ جو الفاظ آئے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے بات نہیں فرمائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی مطمئن ہو چکی تھیں کہ انہوں نے فدق کے معاملے میں دوبارہ گفتگو نہیں فرمائی، کیونکہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رشتہ داروں سے زیادہ میں اہل بیت کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں اور میں وہی اسی طرح فیصلے کروں گا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرتے تھے، تو لہٰذا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ مطمئن ہو گئی تو لہٰذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے دوبارہ اس معاملے میں گفتگو نہیں فرمائی۔ تو یہ پہلی بات تھی کہ آپس میں اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام میں دشمنی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ محبت اہل بیت کے بارے میں پڑھنا چاہیں گے، آپ کو حضرات اہل سنت والجماعت کی بہت سی کتابیں ملیں گی جس میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ جناب حضرات اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام میں بہت زیادہ محبتیں تھیں۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ جو ہے نا صحابہ سے محبتیں کرتے ہیں اور اہل بیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہماری کوئی بھی کتاب اٹھائیں، چاہے بخاری شریف اٹھائیں، چاہے مسلم شریف اٹھائیں، چاہے صحیح ستہ کی کوئی بھی کتاب اٹھائیں، چاہے البدایہ والنہایہ اٹھائیں، چاہے کوئی بھی تاریخی کتاب اٹھائیں جو اہل سنت والجماعت کے علماء نے لکھی، جہاں پر صحابہ کرام کا تذکرہ کیا وہاں پر ساتھ میں اہل بیت کے بارے میں بھی باب باندھے، جہاں پر حضرت ابوبکر کا تذکرہ کیا وہاں پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل کے باب باندھے، جہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کیا وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب باندھے، جس سے بات سمجھ آتی ہے کہ حضرات اہل بیت، حضرات صحابہ کرام کے درمیان کوئی ایسی رنجش، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال میں کرنا چاہتا ہوں، نوجوان اکثر کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو باغ فدق جو ہے وہ ہدیہ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے ہدیہ کیا تھا، اور اکثر دفعہ یہ سننا آتا ہے کہ یہ اکثر ہبہ کیا تھا یا اکثر وراثت تھی، یعنی کہ دو دعوے سامنے آتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہبہ کیا تھا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی وراثت میں تھا، اور بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وراثت کو نعوذ باللہ لے لیا گیا۔ اب یہ دو دعوے الگ الگ ہیں۔ اگر ہبہ کر دیا گیا تو وراثت کی بات ہی نہیں کرنی، اگر وراثت کی بات کی ہے تو ہبہ کا کیا معنی؟ لہٰذا میں نوجوانوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے دونوں دعوے جو ہے نا وہ الگ الگ ہیں، لہٰذا آپ کتابوں کو دیکھیں، کتابوں کو پڑھیں، مطالعہ کریں، آپ کو معلوم ہوگا۔ چند باتیں ہمارے سامنے ایسی ہیں کہ جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اگر آپ حضرات صحابہ اکرام کو قرآن کے نقشے کے سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپس میں بہت زیادہ محبتیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا، اکثر آپ کو یہ بات نہیں معلوم ہوگی کہ باغ فتق کے بارے میں تو بات کی جاتی ہے، اس کے علاوہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس کے علاوہ 7 باغ اور بھی تھے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باغ غصب کیا، تو میں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ پھر باقی باغات کیوں نہیں غصب کیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب اہل بیت کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے کیا، تو ہم یہی بات کرتے ہیں اگر اس باغ سے معیشت کمزور ہوتی تھی تو باقی 7 باغات کو کیوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا، وہ حضرات صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ اور ہدیہ کیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیے تھے۔ اور وہاں پر اگر کوئی بندہ یہ بات کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے معیشت کو کمزور کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک ایسا کیا تھا، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ باقی 7 باغات کیوں نہیں لیے؟ تو یہ میں نے گفتگو آپ کے سامنے کی، صرف 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی کہ ایک تو حضرات اہل بیت، حضرات خلفائے راشدین کی کوئی آپس میں رنجش، کوئی آپس میں عداوت، کوئی آپس میں دشمنی نہیں تھی، اور دوسری بات یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے باغ فتق کا کیا ہبہ ہے یا وراثت ہے، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں ہر چیز کو، قرآن و حدیث کو، تاریخ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔